ہر ماہ کا پہلا اتوار انشاءاللہ یہ اصلاح امت پروگرام جو اسلامک کوئز پروگرام ہے اسی مرکز میں ہوا کرے گا ہر ماہ کے پہلے اتوار۔ تو تمام احباب یہ گفتگو سنیں، انشاءاللہ اس گفتگو میں سے ایک یا دو سوال آئندہ پروگرام میں ضرور ہوں گے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب الشیخ خالد عبداللہ صاحب کو۔ ایک اور اعلان ہے کہ جیسا کہ آپ نے آتے ہوئے پرچیاں کچھ لکھوائیں، وہ ہم آخر میں قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جو احباب شریک ہوتے ہیں، قرآن اندازی کا ہمارا مرحلہ صرف اور صرف جیسے اب پروگرام خطاب شروع ہونے لگا ہے، وہ پرچیاں جن کی لکھی گئی ہیں وہ آگے ہیں، یہ ان احباب کی قرآن اندازی ہوگی۔ جو بعد میں آنے والے احباب ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں اس چیز سے، تو لہٰذا وقت کی ہر مرتبہ پابندی کیا کریں۔ بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ خالد عبداللہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلقنا وجعلنا من المسلمین ولیہدتنا قرآنا وحدیثا باللسان عربی مبین، وصلی اللہ علی نبینا ومرشدنا وقائدنا وامامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ وذریتہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، افلا یتدبرون القرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اکیلا چلانے والا، اکیلا ہی قائم فرمانے والا ہے۔ نظام کائنات کو بنانے میں، چلانے میں، قائم فرمانے میں نہ وہ کل کسی کا محتاج تھا، نہ وہ آج کسی کا محتاج ہے، نہ وہ آئندہ کسی کا محتاج ہوگا، بلکہ جو کچھ کائنات میں تھا، کائنات میں ہے، کائنات میں ہوگا، کل بھی اس کے محتاج تھے، آج بھی اس کے محتاج ہے، آئندہ بھی اسی کے محتاج رہیں گے۔ وہ اتنا پہلے ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ اتنا بعد ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ اس کا یوم آغاز کوئی نہیں، یوم اختتام کوئی نہیں، اس کی پیدائش کوئی نہیں، اس کا انجام کوئی نہیں۔ وہ لازوال ہے، بے مثل ہے، لا ریب ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو مالک کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا، اور ہر انسان کی زندگی کے ہر لمحے کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ کو اسوہ کامل، اسوہ حسنہ دے کر اہل دنیا کی رہنمائی کو فرمایا۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں، برکتیں، شفقتیں، عنایتیں، بخششیں ہر اس انسان کے لیے جس نے عقیدہ توحید و رسالت کو اپناتے ہوئے وحی الہی کے مطابق عمل صالح کرنے کی جستجو کی، بالخصوص صحابہ اکرام، صحابیات و مبشرات، علماء دین، عوام الناس۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں زندگی اسلام والی عطا فرمائے اور موت ایمان والی عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، حشر کی ذلت شرمندگی سے محفوظ فرمائے، بغیر حساب کے شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما کر جنت عدن، جتنے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
جس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت و معیت میں ہو، اور اللہ ہمیں اپنی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ ایک بڑا عام سا مقولہ ہے، ایک شعر کا ایک حصہ بھی ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس کی دلیل سنیے، جو اصل موضوع ہے وہ اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ سورہ حجرات رب العالمین نے مومنوں کو آداب زندگی سکھاتے ہوئے ایک آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرنا، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، امام الانبیاء علیہ السلام کی گفتگو سے۔ رسول کی ذات تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور ان کی بات اتنی فضیلت والی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی اہمیت نہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہے، ان کا کلام پاک، ان کے الفاظ کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھے ہوئے ہوں، وہ کاغذ متبرک ہو جاتا ہے، باعث شفا ہو جاتا ہے، باعث رحمت ہو جاتا ہے، باعث فضل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال احادیث مبارکہ ہے۔ کسی سے پوچھا گیا، اللہ سے گفتگو کرنی ہو تو امام صاحب نے کہا قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ کہا رسول اللہ سے گفتگو کرنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا احادیث مبارکہ صحیح البخاری اور مسلم کا مطالعہ کیا کرو۔ جب اللہ اس کے رسول کی گفتگو ہو، اس کے بعد کسی کی اور بات نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے اندر ایک پہلو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ بہت بڑی کانفرنس کسی بھی علاقے میں ہو رہی ہے، اشتہار بازی ہے، لائٹنگ ہے، مائک ہے، اسپیکر ہے، کھانے کا انتظام ہے، علماء کے آنے کے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے صاحب بیان فرما رہے ہیں، عوام گھروں کو، کاروبار کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی گفتگو سننے کے لیے آئی ہے۔ ایک عالم دین بیان کر رہا ہے اللہ کے پیارے قرآن سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے۔ ابھی وہ بیان کر رہا ہے، درمیان میں آنے والا کوئی آتا ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے صاحب کوئی تمیز نہیں کرتے کہ اللہ کی بات ہو رہی یا رسول اللہ کی بات ہو رہی، نعرے شروع کر دیتے ہیں، استقبال کے شوق میں، دکھلاوے کے شوق میں، اپنی آواز کو پہنچانے کے شوق میں، آنے والے بندے کی عزت دینے کے شوق میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، نہ قرآن کی عزت اس وقت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان کا احترام ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ کون سا ادب ہے، کون سا دین ہے کہ قرآن کی بات پیچھے کر کے آنے والے صاحب کی بات کر رہے ہو، تو حدیث کا تو یہ ادب نہیں ہے، قرآن کا تو یہ ادب نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، سب سے پہلے عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے لیے ہے، انبیاء کرام کی ہے، پھر صحابہ کرام کی ہے، پھر آگے جیسے امت کی تقسیم اس طرح ہے۔ تو بات ایک بھی اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ میں اللہم انی اسألک، اے میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک و برحمتک لا یملکھا الا انت، تیرے فضل، تیری رحمت کا تیرے سوا جس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہم زبان سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میری آنکھیں اگر غیر کی طرف اٹھی ہوئی، میرے ہاتھ کسی غیر کی طرف اٹھے ہوئے، میرے کان کسی اور کو سننے کے لیے تیار، تو یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ اگر میرے دعا نہیں بنے تو دعا نہیں ہے۔ دعا اکثر ہم پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے 10 دفعہ 20 دفعہ سبحان اللہ پڑھا لیکن ذکر نہیں کیا،
ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھا، لیکن تصوراتی طور پہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنے رب کے سامنے مناجات نہیں کی۔ زبان میری کہہ رہی ہے کہ میں چوری نہیں کرتا، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن میرا ہاتھ ابھی بھی چوری کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں نبی علیہ السلام کا زبان سے نعت، اشعار، سیرت بیان کر رہا، لیکن میرے ہاتھ وہ نہیں کر رہے، میرے کان وہ نہیں کر رہے، میرا جسم وہ نہیں کر رہا، تو میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ادب، باقی باتیں اس کے بعد ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود شریف کی حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ 700 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھے۔ آئیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں اسی لہجے میں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب بھی نہ آیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں پتہ چلے کہ تم اپنے مالک سے کیا کہہ رہے ہو۔ آج کے دور میں اللہ کی توفیق سے میرا گمان ہے اس وقت ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں اللہ کی توفیق سے جو نشے کی حالت میں ہو یا نشہ کرنے والا ہو۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے لیکن نماز سمجھ نہیں رہے۔ اللہ کہتے ہیں نماز تب پڑھو جب تمہیں سمجھ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز کو اللہ کے کہنے کے مطابق پڑھنا فرض ہے، اور اس کے لیے انہوں نے رسول اللہ کو بھیجا تھا، ان کو پڑھ کے دکھائیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہے کہ تم قرآن پاک پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس موضوع پہ چند باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ النساء اس کی 3 آیتیں عرض کروں گا، اور اسی کے اندر ہی ان 3 آیتوں کو بیان کر کے ان کی وضاحت کر کے بات کو مکمل کیا جائے گا۔ پہلی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اپنے بڑوں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ کریں، اطاعت کے لیے لفظ بولا گیا، اللہ کی، اس کے پیارے پیغمبر کی اور اپنے امراء کی، بڑوں کی۔ دکان کا بڑا، گھر کا بڑا، فیکٹری کا بڑا، محلے کا بڑا، ملک کا بڑا، کوئی بھی آدمی ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے، قرآن پاک کے الفاظ پہ اگر غور کریں، 2 دفعہ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، لیکن اولی الامر کی جب بات آئی ہے تو اطاعت کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ اطاعت بغیر شرط کے ماننی ہے تو اللہ اس کے رسول کی ہے، جس کے بعد کوئی چنکے چناچے اگرچہ مگرچہ کچھ نہیں، ہم غلام ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آگے سے بڑھیں۔ کیوں؟ ہم غلام ہیں، ہمارا کام ہے بات کو ماننا، اور اسی لیے اطاعت کے لفظ آئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر منکم، اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم کسی جھگڑے میں، کسی تنازع میں، کسی اختلاف میں، کسی قسم کے مسئلے کے اندر تمہیں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو اس لیے کیا فی شیئن، مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو،
گھر کا ہو، دکان کا ہو، فیکٹری کا ہو، ملازمت کا ہو، مالک کا ہو، تاجر کا ہو، گاہک کا ہو، حکمران کا ہو، رایا کا ہو، بڑے کا ہو، چھوٹے کا ہو، بیوی کا ہو، خامند کا ہو، بھائیوں کا تنازع ہو، میاں بیوی کا تنازع ہو، کوئی کسی قسم کا معاملہ ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فردوہ الی اللہ ورسول، وہاں آرڈر نہیں آیا کہ بڑے کی بات مانو، حکمران کی بات مانو، امیر کی بات مانو، باپ کی بات مانو، پیر کی بات مانو، رہبر کی بات مانو، کسی بڑے کی بات کرنے کی بجائے مالک نے کہا دو کی بات کی جا رہی، تیسرا کوئی نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر سمجھ لیں فردوہ الی اللہ ورسول، گھر میں تنازع بن گیا ہے، بھائی کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، یہ تیرا ہے، دونوں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنے والے ہیں، باپ درمیان میں آتا ہے، محلے والے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جھگڑا بڑھتا ہے، تھانے دار آتا ہے، عدالت جاتا ہے، وکیل آتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے ہم نے فردوہ الی اللہ ورسول کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کو درمیان میں رکھ لیں، پیارے پیغمبر کے فرمان کو درمیان میں رکھ لیں، اللہ کا قرآن جو کہے وہ حق پہ، جو رسول کہے وہ حق پہ، اور اسی لیے کہا فردوہ الی اللہ ورسول، اور اس کے بعد کہا ان تؤمنوا باللہ، اگر تم ایمان لانے والے ہو، تؤمنون ہو، ایمان لاتے ہو اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، آخری کتابوں پر، سب پہ ایمان لانے کا تقاضا زبان نہیں ہے، عمل ہے، تمہارا کام یہ ہے قرآن سننے کے بعد اپنے فیصلے پیچھے کر دو، حدیث سننے کے بعد اپنی رائے پیچھے کر دو، اور اس کا مطلب یہ ہوگا ان تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے گھر میں دکان میں کوئی تنازع ہو، رولا ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، کہاں پہ حل کرنا ہے، کسی بڑے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کے بڑے سے رابطہ کرے، کسی سیانے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کے سب سے سیانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، احادیث اٹھائیے، جو کہے مسئلہ حل کر لیجئے۔ آئیے میں اس کے ذریعے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہمارے ادارے میں دارالافتاء بھی ہے، ایک میرے پاس کیس آیا طلاق کے حوالے سے، ایک خاتون نے آ کے کہا میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس کے حوالے سے فتویٰ ارسال فرما دے۔ میں نے میاں کو بلایا، میاں کی عمر 75 سال کے قریب ہے، میں نے خاتون کو دیکھا بوڑھی عمر میں ہے، میں نے کہا ماں جی یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنی عمر ہونے کے بعد 75 سال 70 سال کے بعد آپ 40-50 سال اکٹھے رہے، کس وجہ سے طلاق ہو گئی؟ کہنے لگی، رونے لگی، واویلا کرنے لگی، کہنے لگی طلاق اس نے مجھے دی ہے، میں قرآن، اگر تجھے بلایا جائے رفاقت کے لیے تو انکار نہ کرنا، اگر تجھے بلایا جائے کسی خاص مقصد کے لیے تو انکار نہ کرنا، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو تو اس کو سجدہ کرتی، اگر تیرے اس کے جسم سے ریشہ نکلتا تو زبان سے چاٹتی، حق ادا نہ ہوتا۔ یہ حدیث بیان کی اہمیت خامد بتانے کے لیے، لیکن جب اطاعت رسول نہیں ہے، خامد کو زج کرتی ہے مجھے جوتا چاہیے، مجھے گھر میں کپڑے چاہیے، میرے فلاں بھائی کی شادی ہے مجھے فلاں زیورات چاہیے، اس کے حالات کو نہیں دیکھا، اس کے معیار کو نہیں دیکھا، اس کے کاروبار کو نہیں دیکھا، اپنی ضد میں آ گئی، پریشان ہوا، تنگ آ کے کسی سے قرض لیا، سود لیا، چوری کی، ڈکیٹی کی، کرپشن کی، رشوت لی، جو بھی کیا لا کے اس کو دے دیا، اس نے جوتا لیا، بازار سے لے آئی، جوتا لے کے اس گھر آ گئی، اور بی بی خاتون اگر تو جوتا لے کے گھر آ گئی ہے تو لیکن یاد رکھ تو نے خامد کی نافرمانی کی، اسے زج کیا، اللہ اس کے رسول کی یہ تعلیم نہیں تھا، وہ جوتا پہن کے تجھے کوئی سکھ نہیں ملنے والا، اور سکھ کیسے ملتا؟ تو اسے تنگ نہ کرتی، اس سے اس کا ادب و احترام کرتی، محبت میں آ کے تجھے 4 جوتے اور لا کے دیتا، تجھے 10 سوٹ اور لا کے دیتا، لیکن کیا ہے ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو نہ بیٹیوں کو سکھایا نہ بیٹوں کو سکھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا، کمانا شروع کر دیا، کاروبار کرنا شروع کر دیا، شادی کر دو، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اپنے گھر والی ہو جائے، بالغ ہوگی، شادی کر دو، لیکن اللہ اس کے رسول کا کام جو اطاعت رسول میں یہ تھا، تربیت کی تھی کہ شادی کس بنیاد پہ ہوگی، دین کی بنیاد پر، اور شادیوں میں دیکھیں دین کہاں پہ ہے، کہ شادی حال میں دین ہے، بے پردگیوں کی انتہا، عورتوں کا آنا اور جانا، خلوت کے معاملے، صرف نکاح کی بات ہے کہ نکاح جو مولوی صاحب پڑھائے مسنون طریقے سے اگر کسی کو مل جائے، پورے نکاح میں کوئی مسنون چیز نہیں ہے۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فردوہ الی اللہ کیا چیز ہے؟
میرے پاس ایک آدمی آیا، صاحب آ کے کہتے ہیں، ایک صاحب آئے آ کے کہتے ہیں ہماری بیٹی کا نکاح ہے، نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آئیے رسول کی اطاعت کرے، پیغمبر کی اطاعت کرے، قرآن کی اطاعت کریں، رسول اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے انہوں نے ہماری تربیت کو کر دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا نکاح کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہے۔ عورت نے مجھے آ کے کہا میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیجئے، مرد نے کہا آ کے نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نکاح کے لیے چلا گیا، جب میں شادی حال میں پہنچا انہوں نے کہا 500 بندے کی بارات ہے، آنے والے 1100 لوگ آ چکے ہیں، ذرا دیکھیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کہاں پہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا ٹائم اور گزرا، مجھے کہتے نکاح شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی گانے بند ہو گئے، گانے چل رہے تھے۔ کہاں پہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، ادھر خواتین ہے بغیر پردے کی ہیں، بالکل بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے، زیب و زینت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جس قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من، ایمان والو ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، ایمان والو اپنی آنکھوں کو اوپر نہ کرنا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے، ایمان کا نام لے کر نکاح کرنے والوں کے وہاں پہ حاجی صاحب، نمازی صاحب سبھی موجود ہے، بے پردگی موجود ہے، غیرت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا کام کرنے کے لیے بڑا سا رجسٹر اٹھا کے لے آئے، کہا نکاح پڑھا دیجئے۔ نکاح پڑھانے لگا، میں نے کہا جی بتائیے حق مہر کتنا ہے؟ کہنے لگا جی 5000 روپیہ حق مہر ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھو یار تو کتنا حق مہر لکھا رہا، کہتا 5000 روپیہ۔ میں نے ذہن میں فوراً مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، بات کو نوٹ کیجئے گا بیٹیوں والو، بیٹوں والو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا دن ہوگا، مالک کا دربار ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا میں نے بیٹے دیے تھے، نعمتیں دی تھی، بتا ان بیٹوں کی تربیت کیا کی تھی؟ میں نے کہا کتنا حق مہر کہتے ہو؟ کہتے 5000 روپیہ۔ میرے ذہن میں اس کا ماضی کی بات چل پڑی، بیٹی والوں سے فرمائش کی گئی تھی ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں 5 بھینسیں بھی چاہیے، ہم سے پہلی جو بہو آئی تھی اس بیٹی سے پہلے اس نے اتنے کا فرنیچر لے کے آئی تھی، یہ فلاں فلاں چیزیں لے کے آئی تھی، میں نے ہلکے کڑے کبھی نہیں پہنے، میں نے باریک سوٹ کبھی نہیں پہنے، میں برانڈ کے کپڑے پہنتی ہوں، اعلیٰ برتن ہمارے گھر میں ہے، ہم فلاں فلاں قسم کے فلاں فلاں کھانوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قسم کے برتنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی والے بھی اچھا زیور بنا لے، اچھا فرنیچر بنا لے، بھینسوں کی تیاری کر لے، ان کے لیے پلاٹ خریدے، ان کے لیے گاڑی خریدے، ان کے لیے بہترین قسم کا کھانا بنا دے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا ہم بڑے اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ خاندان والے، بڑے خانوادے والے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بعد میں کسی قسم کی بات نہ سنے پڑے، ہماری برادری بڑی ہے اس لیے عزت کی بات ہے، ہمیں چھوٹے گوشت کے علاوہ کوئی چیز نہ کھلائیے گا۔ ہمارے گھر والے، ہمارے داماد، ہمارے بہنوئی، ہمارے عزیز وہ کسی قسم کا چکن نہیں کھاتے، پسند نہیں کرتے، انہوں نے بکروں کا ڈھیر لگا دیے، سب پکایا، ہر قسم کا کھانا پکانے کے بعد حق مہر کی باری ہے، کہتا ہے 5000 روپیہ۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے جوتا پہنا کتنے کا پہنا ہے؟ کہتا ہے 11000 روپے کا۔ میں نے کپڑے پہنے کتنے کے پہنے ہیں؟ کہتے ہیں شیروانی 41000 روپے کی ہے۔ میں نے جس گاڑی پہ آئے ہو کرایہ کتنا ہے؟ اتنا کرایہ۔ میں نے جس گاڑی پہ 2 گھنٹے سفر کرنا ہے اس کا کرایہ اتنا لے کے آئے۔ جس شیروانی کو پوری زندگی بعد میں استعمال نہیں کرنا 41000 روپے اس پہ خرچ کر دیا۔ جو جوتا پہن کے آئے ہو پوری زندگی شاید استعمال نہ کرو، اتنا خرچہ کر دیا۔ 500 کہا تھا 1100 لے کے آ گئے، لیکن جب بات آئی حق مہر کی کیا تو شرع لکھ لو۔ یہ کون سا دین ہے؟ جس لڑکی نے تمہارے بچوں کو جنم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، تیری ماں کو سنبھالنا ہے، تیرے باپ کو سنبھالنا ہے، تیرے نخرے اٹھانے ہیں، تیری ماں کی باتیں سننی ہے، باوج کی باتیں سننی ہے، بہو کی باتیں سننی ہے، نند کی باتیں سننی ہے، محلے والوں کی باتیں سننی ہے، سب کی باتیں سننے والی اچھا پکا کے دے گی، اچھا دھو کے دے گی، اچھا کھانا دے گی، تیرے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سکون کا انتظام کرے گی، تیرے پاؤں دبائے گی، تیری ہر ضرورت پوری کرے گی۔ اور تو کتنے پیسے دے رہا ہے حق مہر کے طور پر؟ جب قرآن میں آتا ہے جتنی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے اتنا دے دے، لولا ہے، لنگڑا ہے، آندھا ہے، کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کی آیت سکھا دے حق مہر ہو جائے گا۔ اگر لاکھ کا کرنے والا ہے تو لاکھ کا حق مہر دے، اگر 2 لاکھ والا ہے 2 لاکھ دے، 5000 کی بات کیوں کرتا ہے؟ فوراً سے پہلے کہنے لگے مولوی صاحب بڑے سخت مزاج ہیں، فردوہ الی اللہ و رسول کہاں پہ ہے؟ اس سے بھی اگلی بات سنیے۔ ٹائم آیا، ولیمے کی بات آئی،
لڑکی والے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہمارے ساتھ ولیمے پہ جائیے گا. ولیمے پہ چلے گئے, وہاں سے فارغ ہوئے. اگلے دن 2 4 6 10 15 20 دن ہوئے, اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا جامعہ کے دفتر میں ایک گاڑی آ کے رکی. اندر سے خاتون نکلی, 2-3 افراد نکلے, ایک بوڑھا باپ نکلا. وہی لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی میرے پاس آ گئے, کہنے لگے آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے ہیں, اگر ہم نے خلا لینا ہو, اگر خلا لینا ہو, معاشرے کی بیانک تصویر دکھا رہا ہوں, فردو اللہ و رسول کی بات کراتی اللہ واتی رسول کی بات اور انداز میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خلا کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہتے خلے کی بات نہیں ہے, یہ پہلے دن ہی اس کے اوپر ٹارچر کرنا شروع کر دیا, مصائب دینا شروع کر دیے. اس کو کہتے ہیں اگر اس گھر میں آباد رہنا ہے, موٹر وے کے اوپر تمہاری اتنی پراپرٹی موجود ہے, اس میں سے ایک کنال ہمارے بیٹے کے نام لگواؤ. یہ ہے اہل حدیث, یہ ہے اہل سنت. فردوہ الی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول پہ پلٹنا چاہیے تھا. بتایا سمجھایا, بات ختم ہو گئی. بیٹی اپنے گھر چلے گئی, کچھ سمجھایا کہ بچی اپنے گھر جا, یہ کام بار بار نہیں ہوتے, جو ہو گیا صبر تحمل سے برداشت کر, کوئی بات نہیں ہے. وقت گزرتا گیا. اللہ نے کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے رونق لگا دی, اللہ نے بیٹی دے دی. پھر ٹائم گزرا, اللہ نے پھر ایک بیٹا دے دیا. اب ساس پھر کہتی کیا ہے کہ آپ ایسا کرو, اب واپس نہ آنا, جسے ویم کہتے ہیں وہ لے کے آنا. بیٹی پیدا ہوئی تو کچھ نہیں لے کے آئی, بیٹا پیدا ہوا اب جب آؤ گی تو ویم لے کے آنا. اور ویم کے اندر فلاں چیزیں ہونی چاہیے. کون سی ڈیمانڈ ہے یہ ہمارے گھروں کا مسخ شدہ چہرہ ہے. اس میں میرا گھر بھی شامل ہو سکتا ہے, میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, پتہ نہیں آپ کے معاملے کیا ہے. لیکن فردو الی اللہ و رسول, جب ہم نے اللہ اس کے رسول کا نام لیا تو پلٹتے کیوں نہیں ہے؟ آج اس بات کو آگے لے کے جاتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں ہے. میں نے شروع میں عرض کیا, اسی آیت کریمہ میں اللہ نے کہہ دیا, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اگر تمہیں کسی قسم کا تنازع ہے, اختلاف ہے, جھگڑا ہے, رولا ہے, کسی قسم کی دو رائے ہے تو پریشان نہ ہو. کسی قسم کا معاملہ ہے, سر سے ٹوپی پہننے کا ہو, پگڑی پہننے کا ہو, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ہو, رفع الیدین کرنے کا ہو, آمین کہنے کا ہو, گھٹنے سے گھٹنا ملانے کا ہو, ٹکنے سے ٹکنے ملانے کا ہو, صفوں کو سیدھا کرنے کا ہو, حلالے کا ہو, کسی مسئلے کا ہو, جھگڑا نہ کرو, ہاتھ نہ اٹھاؤ, زبان نہ چلاؤ, پیار تحمل کے ساتھ فردو الی اللہ کی طرف آؤ. اللہ کا رسول کہتا ہے رفع الیدین کرو تو کرو, نہیں کہتا تو نہ کرو. اللہ کا رسول کہتا ہے آمین کہو, کہتا ہے تو کرو, نہیں کہتا تو نہ کرو. اپنی بات موجود نہیں ہے, جہاں پہ اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے, پیارے پیغمبر کی بات آ جائے, آمنہ کے لال کی بات آ جائے, پیکر حسن و جمال کی بات آ جائے, صاحب شرف و کمال کی بات آ جائے, امیر کاروان حیات کی بات آ جائے, میرے دنیا آخرت کے امام کی بات آ جائے, میرے قبر کے امام کی بات آ جائے, میرے سجد رکوع قیام کے امام کی بات آ جائے, اس کی بات کو مان لیجئے, باقی باتیں چھوڑ دیجئے, کیونکہ اس کے لیے حکم دیا گیا ہے. آئیے ایک بات اور انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک بچی فوت ہو گئی, آنے والا آیا, کہتا ہے جنازہ پڑھا دیجئے. جنازہ پڑھانے کا ٹائم 2 بجے کا تھا, میں جنازے میں پہنچا. جنازے کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے جب کوئی بچہ فوت ہو جائے, بچی فوت ہو جائے, جب کوئی چھوٹا فوت ہو جائے, اتنے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے, 2-4 صفحے تھی. جنازہ پڑھانے کی بات آئی, پیارے پیغمبر نے جیسے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا دیا. 3 الفاظ تھے جن کے لیے الفاظ اللہ نے کہے تھے, وہی الفاظ جو رسول کو بتائے تھے, وہی الفاظ جو صحابہ کو کہے تھے, وہی الفاظ جو بخاری میں موجود ہیں, وہی الفاظ جو مسلم میں موجود ہیں. انہیں الفاظ کو پڑھا, سالفن فراتن اجرن کے الفاظ کو پڑھا. نماز جنازہ تو فارغ ہوئے. علیحدہ ہونے کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے, کہتے ہیں آپ نے بڑی چھوٹی دعا پڑھی ہے. میں نے کہا پیارے پیغمبر نے نابالغ بچے کے لیے یہی دعا پڑھی تھی. کہتا ہے ہم تو بڑی دعائیں پڑھتے ہیں. فردوہ الی اللہ و رسول, وہاں پہ بات بڑی چھوٹی کی نہیں ہے, بات ادائے رسول کی ہے. پیارے پیغمبر خاموشی سے جنازہ پڑھاتے رہے, اونچی آواز سے پڑھاتے رہے, زیادہ دعائیں کریں, ایک کریں, لیکن طریقہ رسول اللہ کا. اگر آج کوئی بندہ خاموش زبان سے, آہستہ زبان آواز سے جنازہ پڑھائے, ہم پسند ہی نہیں کرتے.
حدیث کو اٹھائیے، علماء سے پوچھے افضل جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جنازے جو پڑھائے ہیں صحابہ نے پڑھائے وہ خاموشی سے پڑھائے یا اونچی آواز سے پڑھائے؟ چلو خاموشی سے نہیں، اونچی آواز سے پڑھنا ہو تو یہ کون سی سنت ہے اہل حدیثوں، اہل اثر، اہل سحر، اہل سنت؟ یہ کون سی سنت ہے کہ جس کو جنازہ نہیں آتا پیچھے سے وہ آمین کہتا جائے، دہراتا جائے اور ساری زندگی نماز جنازہ کی دعا نہ پڑھنا، یاد نہیں کرنا؟ اگر یقین نہ اس چوک میں کھڑے ہو جائیے، 5000 بندہ گزرے گا، شاید 50 بندے نہیں ہوں گے جن کو نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہو۔ رفع الیدین پہ بحثیں بڑی ہیں، رفع الیدین تو سنت ہے، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ حق ادا کر رہے ہیں مومن کا کیسا حق ادا کرے؟ خاموشی سے؟ طریقہ نہیں ہے۔ فردوا الی اللہ و رسول، ہمیں کیا چاہیے؟ ہر ادا رسول اللہ کی اپنانی پڑے گی۔ اور اب یہ بات ہے کہ رسول اللہ کی ادا کیوں ہے؟ اللہ نے اسی صورت میں چند آیتیں چھوڑ کر اسی رکوع کے آگے فرمایا، اللہ فرماتے وما ارسلنا من قبلک، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ سے پہلوں کو بھی نہیں بھیجا، لیکن بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بھی اطاعت اپنی مرضی سے نہیں، اپنے مالک کے حکم سے ہے۔ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، حکم مانے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی بات مانے گا۔ یہاں پہ نکتہ سمجھ لیجئے، لفظ ایک اطاعت ہوتا ہے، ایک اتباع ہوتا ہے۔ ٹائم بتا دیجئے گا مجھے۔ ایک اطاعت ہوتا ہے، ایک اتباع ہوتا ہے۔ اتباع صرف رسول اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے۔ نقطہ نوٹ کر لیجئے، عبادت صرف اللہ کی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن کس کے طریقے سے ہے؟ رسول کے طریقے سے ہے۔ وہ اتباع ہے، یہ عبادت ہے، لیکن بات کا ماننا یہ دونوں کا ہے۔ اللہ کی بھی بات مانو، رسول کی بھی بات مانو۔ اللہ کی بات اس لیے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں پوری کرنے کے لیے سر گراتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق مانگے بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا، اللہ کی مان کے رسول کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہے؟ عجیب انداز اللہ نے قرآن میں کہا۔ تورات دیکھیں، انجیل دیکھیں، زبور دیکھیں، قرآن دیکھیں، صحیفہ ابراہیم دیکھیں، پورے قرآن حدیث کو دیکھیں، یہ انداز اللہ کا عجیب انداز اللہ نے قرآن میں کہا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے رب ہونے کی قسم ہے وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنے اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ مانے۔ بات ماننے سننے کے بعد ماننے کے بعد بھی اگر دل میں بوجھ ہے تو بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اب اس معیار میں مسلمانوں کو لے کے آئیے، ایک لمحہ رہے گا انشاءاللہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں فرقے کیوں ہیں، دڑے کیوں ہیں، تنظیمیں کیوں ہیں، لشکر کیوں ہیں، اتنی عمارتیں کیوں ہیں، اختلافات کیوں ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے، خواہ وہ کالی پگڑی والا ہو، سبز پگڑی والا ہو، سفید پگڑی والا ہو، پیلی پگڑی والا ہو، جبے والا ہو، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں میں حق پہ ہوں۔ لیکن قرآن نے فیصلہ کر دیا، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ جو ہے وہ حق پہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی رکوع میں ایک بات کو کہا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنی نماز میں جائیے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہ ہر بندہ ہر نماز میں مانگتا ہے، نماز فرض ہو، نفل ہو، تہجد کی ہو، اشراق کی ہو، کوئی نماز ہو، اگر نماز جنازہ ہے پھر بھی سورہ فاتحہ ہے، کوئی نماز، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ ساتھ کہہ دیا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اللہ نے کہا انعام میں نے کن پہ کیا؟ قرآن سورہ النساء کو پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، محمد رسول اللہ پر، پہلے انبیوں پر، صدیق اکبر پر، شہداء عمر عثمان علی پر، صالحین معاویہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، نبی کے 1,40,000 صحابہ پر۔
जो काम ये करे वो करो, तुम हक पे होगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया था। दीवार ज़मीन पे जब एक लकीर लगाई, उसके ऊपर टेढ़ी लकीरें लगाई, फरमाया 73 फिरके उम्मते मुसलमा के होंगे, हर एक लकीर के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर एक शैतान बैठा होगा, लेकिन एक रास्ता जो है वो सीधा जन्नत में जाएगा। आका पहचान कैसे होगी? 73 फिरके, 73 पगड़ियाँ, 73 मियादे, 73 मामले, 73 ऐसे किस्म के क्या कहते हैं कि उसको अपने अपने एजेंडे बनाए हुए हैं, अपने अपने तरीके बनाए हुए हैं। कैसे पहचानेंगे हम? हर एक बंदा अपना एजेंडा दे के कहता है मेरा असूल ये है, मेरा फलां मामला ये है, मैं ये कहता हूँ, इसको मान लीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया लंबी बात नहीं, मा आना अलैहि व असहाबी, जनाजा जैसे मैंने पढ़ा मेरे सहाबा ने पढ़ा तुम पढ़ लो, नमाज जैसे मैंने पढ़ी मेरे सहाबा ने पढ़ी तुम पढ़ लो, निकाह जैसे मैंने किया मेरे सहाबा ने किया वैसे कर लो, बेटों की तरबियत जैसे मैंने की मेरे सहाबा ने की तुम कर लो, हुकूमत जैसे मैंने की मेरे सहाबा करेंगे वैसे कर लो, मस्जिदें जैसे मैंने बनाई जैसे सहाबा ने आबाद की वैसे कर लो। अपना हर मरने से लेकर पैदा होने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक हर काम मा आना अलैहि व असहाबी के तहत करना, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। आप बड़े बड़े उलमा हो, इमाम बुखारी हो, इमाम इब्न तैमिया हो, इब्न क़य्यम हो, इब्न कसीर हो, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद हो, अबू हनीफा रहमहुल्लाह हो, फलां फलां इमाम हो, सबकी बात मानेंगे। कुरान ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये हमारे सर का ताज, हमारे रहबर, हमारे बड़े, हर एक की बात मानेंगे। लेकिन जब टकराएगी तो बात अल्लाह की होगी, उसके रसूल की होगी। आइए एक मिसाल दे के बात मुकम्मल करता हूँ। यहाँ स्कूल के पढ़े हुए पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं। अगर इन बच्चों का इख्तलाफ हो जाए किसी बात पर, इख्तलाफ हो गया कि CAT कैट नहीं होता, CAT बैट होता है, एक कहते कि दाल और लाम का माना दिल नहीं है बल्कि दीवार है, एक आदमी कहते 2 और 2 4 नहीं बल्कि 6 होता है, ये झगड़ा बन गया। मास्टर साहब आगे, मास्टर साहब ने कहा ये सच्चा है, वो कहता है वो सच्चा है। एक और मास्टर साहब आगे कहते हैं मास्टर साहब तुम भी गलत हो, ये बच्चा है ये ठीक कह रहा। एक बच्चे के साथ एक टीचर, दूसरे बच्चे के साथ दूसरा टीचर, और टीचर बढ़ते गए, बच्चे बढ़ते गए, इख्तलाफ बनता गया। इतनी देर में एक सियाना आ गया, तो रोलते क्यों हो, क्यों किसी बात को बिगाड़ रहे हो, इस तरह करो डिक्शनरी उठा लो, उसके अंदर जो CAT कैट का माना होगा वही मान लो। जब वो CAT कैट डिक्शनरी में देखेंगे, लुगत में देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा इसका माना बिल्ली है, तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। उर्दू के अल्फाज माने देखेंगे, दाल और लाम का माना कल्ब और दिल है, माना ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ने किताब उतार दी कुरान और हदीस, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह में हर वो काम करने की तौफीक दे जिसके करने से वो राज़ी होता है, हर उस काम से महफूज रहने की तौफीक दे जिससे वो नाराज़ होता है, हर वो काम हदीस रसूल आका की सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फज़लिका व बिरहमतिका ला यमलिकुहा इल्ला अंत। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।